الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. صدق اللہ العظیم. محترم ذمہ داران، خواتین و حضرات، یہ جو موضوع آپ نے دیا ہے اپنی اصلاح آپ، اس پر گفتگو کرنا کوئی خوشگوار عمل نہیں ہوتا. اس پر بات کرنے میں جی بہت گھبراتا ہے، اس لیے کہ بہت ہی ٹف، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے انسان کا بدلنا. راکٹ سائنس فائنڈ آؤٹ کرنا آسان ہے، چاند پر پہنچنا آسان ہے، لیکن انسان کا بدلنا، ہردے پریورتن، قلب بدل جائے، انسان بدل جائے، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء سے بھی یہ کام ممکن نہیں ہے، وہ اپنا فرض تو نبھاتے ہیں، لیکن جب تک بندہ بدلنے کی نیت نہ کرے تب تک نبی بھی بدل نہیں سکتا کسی کو. تو میں بھی تقریر کر لوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ مجھے نصیحت کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ میں ڈیسیشن نہ لوں کہ مجھے بدلنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی، کتنے لوگ بدلے. اگر آپ کو آئیڈیا ہو، مکے میں اس وقت اس پورے شہر کی آبادی، بعض لوگوں نے، جن لوگوں نے کام کیا اس پر غور و فکر کیا، بتایا کہ 10,000 کی آبادی تھی، اور 13 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 200-250 لوگ مسلمان ہوئے 10,000 میں. تو 10,000 میں 200-250 کا مطلب کتنا ہوا؟ کتنا پرسنٹیج ہوا؟ 2% ہوا. تو یہ ہے نبی کی کوشش کے باوجود. لوگ بدلنا نہیں چاہے تو کوئی بدل نہیں سکتا، وقت کا نبی بھی نہیں بدل سکتا. اس لیے یہ موضوع پہ بات کرنا مجھے ہمیشہ جو ہے بہت تکلیف دہ موضوع ہوتا ہے، اس لیے کہ خود ہم اپنے اندر سے بھی جھانکتے ہیں اور اس میں کچھ باتیں لوگوں کو بتانا بھی پڑتا ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی وہ حج سے متعلق ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو تعجب ہوا ہو کہ حج کا سیزن تو نہیں، حمید الحسن نے حج سے ریلیٹڈ آیت کیوں تلاوت کی؟ ہوا کسی کو؟ ہاں نا. تو اصل میں اپنی اصلاح آپ میں کچھ باتیں، رف باتیں آپ کے سامنے کہوں گا. سننے میں اچھی نہیں لگتی وہ باتیں، لیکن میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اس وقت، اور آپ کے سامنے بھی کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنی اصلاح کروں، واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ نمازوں کا عادی ہو جاؤں، حلیہ بدل لوں، بڑی ٹوپی پہن لوں، لباس بدل لوں، کیا کرنا ہے؟ اپنے اصلاح آپ سے مراد. اور بہت سے لوگ یہ سب کر کے دنیا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، خود بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو گئی. واکنگ کے لیے بھی آتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں تو من کے ڈھکیلتے رہتے ہیں. اپنی اصلاح آپ سے مراد کیا ہے؟ تو وہ میرا موضوع ہے. اصل میں نے کل ارکان کے اجتماع میں گفتگو کی تھی. سب ارکان تو نہیں، سب لوگ اجتماع میں نہیں تھے وہاں بھی میں نے تفصیل سے گفتگو نہیں کی، بس میں نے پاور پوائنٹ میں کچھ اشارے کر دیے تھے. انسان کے 2 روپ ہیں. ایک روپ ظاہری جو آپ مجھے دیکھتے ہیں، ایک اس کا باطن ہے. ظاہری امین، اس کا رنگ، اس کا ہائٹ، اس کا ویٹ، اس کا لباس، تراش خراش، یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں، یہ ظاہری امین ہوتا ہے. لیکن اصل ظاہری امین وہ نہیں ہے. ظاہری امین تو وہ ہے جو اندر ہے. وہ اندر کا امین جب آپ اس سے ڈیل کرنے لگتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا چبھتا ہے یا کتنا سافٹ ہے، کتنا ایک رنگا پن ہے اس کے اندر، یا کتنا دو رخی ہے، کتنا اس کے اندر سافٹ ہارٹیڈنس ہے یا سخت دل انسان ہے، پتھر دل انسان ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ مجھ سے ڈیل کریں گے. اصل امین الحسن تو وہی ہے جو اندر کا امین ہے. باہر کے امین سے کیا لینا دینا؟
یہ حسن تو ڈھل جاتا ہے عمر کے ساتھ. اصل حسن تو اندر کا جو عمر کے ساتھ بڑھتا ہے. ظاہر کا جو حسن ہوتا ہے وہ حسن تو عمر کے ساتھ ڈھلتے رہتا ہے. اور کتنی حسینائیں ہیں جو 16, 18, 20 سال کی عمر میں مس یونیورس اور پتہ نہیں کیا کیا انعام لیتے ہیں. 20, 25 سال کے بعد دیکھیں 40, 45 جب ان کی عمر ہو جاتی ہے تو لوگ کبھی ان کا چہرہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں, بیماریاں آنکھ دبوچ لیتی ہیں. تو ظاہری حسن تو زوال پذیر ہے, اصل حسن تو اندر کا ہے. اندر کا امین کیسے یہ دیکھا جائے گا. تو اندر کی جو شخصیت ہے اس میں 4 شخصیتیں ہوتی ہیں اندر. اپنی اصلاح آپ یہی ہے جو کرنا ہے. اور یہ امام غزالی کا فلسفہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ کہا ہے لیکن یہاں تو میری یہ گفتگو نہیں ہوئی. اندر کا جو امین ہے, یہ اندر کا جو انسان ہے وہ دراصل ایک مملکت سمجھیے, یہ ملک ہے ہمارا. ظاہر میں جو آپ کو نظر آتا ہے, اس ملک کے اندر 4 پارٹیز ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں, اور یہ دارالخلافہ ہے, یہ کیپٹل ہے آف دا کنٹری, دل. وہاں جس کی حکومت ہوتی ہے تو پورے ملک کی پالیسی ویسی ہوتی ہے. الیکشن ہوتا ہے, یہ میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں, اور جو پارٹی جیتے گی اس کے مطابق پورے ملک کا نقشہ بدل جائے گا, رنگ بدل جائے گا, پوری پالیسی بدل جائے گی. ہمارے اندر 4 قوتیں ہیں, وہ ہمیشہ کشمکش کرتی ہیں. اور میں اس وقت جو ایڈریس کر رہا ہوں بالخصوص ینگسٹرز کو, وہ ہے ایک, ہر انسان کے اندر ایک سور ہوتا ہے, ایک کتا ہوتا ہے, ایک فرشتہ ہوتا ہے, اور ایک شیطان ہوتا ہے. یہ 4 پارٹیز اندر ہوتی ہیں ہر انسان کے دل کے اندر. سب سے پہلے سور ہے, دوسرا ہے کتا, تیسرا ہے شیطان, اور چوتھا ہے انسان, چوتھا فرشتہ. یہ 4 فورسز کے درمیان اندر کشمکش ہے. کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں پرسونیفیکیشن, تجسیم. یعنی صفات جو ہوتی ہیں, کیریکٹرز جو ہوتے ہیں, ان کیریکٹر کو کوئی شکل دے کر سمجھا جاتا ہے. اسے پرسونیفائی, پرسن بناتے ہیں اس کو ہم. تجسیم, اسے جسم عطا کرتے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے دنیا کا طریقہ ہے کہ بھئی آپ پرسونیفائی کریں. تو آپ دیکھ لیجئے گوگل میں جا کر جب آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بناتے ہیں تو اینگر, تو وہ اینگر کے لیے کچھ پرسن بنا کے پیش کرے گا, ہے نا. ہر چیز کے لیے کوئی بھی صفت ہو تو آپ گوگل میں ڈالیے تو وہ کوئی شیپ دے گا آپ کو. انسان کے اندر سیکس کی جو برائی ہے, سن بلوغ سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور عمر کے آخری حصے تک یہ فتنہ چلتے رہتا ہے. اور آج کی نئی نسل کا سب سے بڑا پرابلم, مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, میرا دل بہت روتا ہے. میں اس پر کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا, میں اس پر لکھ بھی نہیں سکتا, لیکن یہ ایشو اتنا بوائلنگ پوائنٹ پر ہے کہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو میرے پاس 10 کیسز لائن میں ہیں, 10 کیسز ہیں, 20 کیسز ہیں. اور دور جدید نے جو فتنہ برپا کیا اس کے نتیجے میں جس کا پیر پھسلا, بہت کم لوگ واپس پلٹ کر آئے. برائی میں پھنسنے کے بعد نکلنا مشکل ہے, برائی سے بچنا روز اول سے آسان ہے. ٹرمپ جو امریکہ کا صدر تھا, ٹی ٹوٹیلیرین کہتے ہیں شراب نہیں پینے والوں کو. یہ بہت ریئرسٹ آف دا ریئر ہوتے ہیں امریکہ یورپ میں جو شراب نہ ہاتھ لگائے اور سگریٹ نہ پیے. اس نے خود کہا ہے, اس کی ایک تقریر ہے, آپ کہیں تلاش کر کے نکال لیجئے, کلپ مل جائے گا, کہ اس کا بڑا بھائی شرابی تھا. اس نے کہا چھوٹے بھائی سے, دیکھو میں اس بری لت میں پڑ گیا, اب میرے لیے نکلنا مشکل ہے, تم ہاتھ نہ لگاؤ. برائی کے اندر نہ گئے تو سیفٹی ہے, جو لوگ اس کے اندر گئے اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. انتہائی شدید ترین کشمکش سے نوجوان گزرتے ہیں جو اس برائی کے اندر پہنچ چکے ہیں. وہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں تو ماں باپ تو کہتے ہیں بھی ہمارے بچے کو ریفر کیجیے, اور بچوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ اپنا کیس ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتے ہوں. میں جان جاتا ہوں کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا جی نہیں لگتا, مجھے پڑھائی میں دل نہیں لگتا, مجھے بہت نیند آتی ہے, مجھے دوستوں سے ملنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے, میں تنہائی پسند ہو چکا ہوں, میں لوگوں کو سے بات نہیں کر پاتا. میں نے ایک لڑکے کو دیکھا تھا, یوں ہے ایک دم ڈاؤن ہو رہا ہے,
تو میں نے اس سے پوچھا تو یہ سب لکھا اس نے. میں نے اس سے پوچھا, میں جان لیا کہ یہ سب سمٹمز ہیں, اور ان سمٹمز, یہی سمٹمز اگر 60 سال کا آدمی لکھے تو میں اسے الگ جواب دیتا ہوں, اس کا مسئلہ الگ ہے. اگر وہ کہے کہ میری طبیعت آمادہ نہیں ہے, میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو 60 سال کا آدمی مجھے لکھے تو میرے پاس انالیسز الگ ہے کہ اسے کیا پرابلم ہے. لیکن ایک 20 سال کا لڑکا لکھے تو مجھے معلوم ہے. تو میں نے پوچھا کہ آر یو ایکسپوز ٹو ایڈلٹ کنٹینٹ؟ تو اس نے کہا کہ ہاؤ ٹو آنسر دس. میں نے کہا اٹس سمپل, یس اور نو. تو اس نے کہا انفارچونیٹلی آئی ایم ان. اور اس کا پورا جو اندر کا ڈوپامائن کنٹینٹ ہوتا ہے وہ خالی ہو چکا ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, چلتے پھرتے ایکٹیویٹی جو کرتے ہیں, اس کے لیے جو ریکوائرڈ ڈوپامائن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور وہ ڈوپامائن انسان خالی کر لیتا ہے, پورا ٹینک خالی کر لیتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے, مجھے نہیں معلوم, ڈاکٹر صاحب بہتر بتائیں گے, 60 سال کی عمر ہے, میرے بہت اچھے دوست, بہت پیارے دوست, وہ بھی بہت ہی ڈاؤن ہو گئے. لیکن ان کا مسئلہ الگ ہے, ان کو کچھ ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہوا, انفیکشن ہوا, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اب وہ بالکل سلام, وعلیکم السلام, کیسے, اچھا ہوں. کچھ بات کریں تو بات نہیں کر سکتے, چل کر آ نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ روزانہ جو ہے وہ 200 روپے کا ٹیبلٹ لیتے ہیں, کوئی ڈوپامائن کا. کیا ٹیبلٹ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈوپامائن دینے کا کوئی ٹیبلٹ ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے, ہمیں تو معلوم ہے نا عمر کے حساب سے, ان کا تو کچھ انفیکشن ہو گیا. نوجوان اس راہ پر جب پڑھتے ہیں تو اس کو اگر پرسونیفائی کریں گے, بے حیائی, بے شرمی, گندگی, غلاظت, یہ ساری چیزوں کو آپ شکل دیں گے تو وہ سور ہے. اس کو شکل دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اندر انسان کے اندر ایک سور ہے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جو اسے ہمیشہ گندگی میں لت پت دیکھنا چاہتا ہے. اور سور بے حیا جانور پرسونیفائی کیا گیا ہے. اس کا کوئی قصور نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام کر رہا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو گندگی صاف کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا, اور گندگی صاف کرنے کے لیے گندگی میں لت پت رہتا ہے, وہ گندا رہتا ہے, بے حیا ہوتا ہے, بے شرم ہوتا ہے, غلیظ ہوتا ہے. تو جو اس پرابلم میں چلے جاتے ہیں وہ سور کی پارٹی ان کی جیت جاتی ہے, اور حکومت سور کی ہوتی ہے ان پر. وہ اٹھیں تو یہی, بیٹھیں تو یہی, سوچے تو یہی, فون استعمال کرے تو یہی, ڈرائنگ کرے تو یہی کریں گے, سب کچھ. چونکہ ان کے یہاں پارٹی جو ہے, جس پارٹی کا غلبہ ہے وہ سور کا, اس لیے پورے ملک کی پالیسی بدل جاتی ہے. شاعری کریں گے تو اسی میں, گفتگو کریں گے, ناول لکھیں گے, سب وہی ہے. دوسرا ہے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لڑنا, جھگڑنا, اختلاف کرنا, غصہ کرنا, نفرت کرنا, کیڑے نکالنا, دشمنیاں کرنا. انہیں چین نہیں آتا. مولانا سراج الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, کچھ لوگوں کو بے چین رہنے میں چین آتا ہے, کچھ لوگوں کو بے قرار رہنے میں قرار آتا ہے. تو لڑے بغیر قرار نہیں آتا, چھیڑے بغیر قرار نہیں آتا. لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, غصہ کرنا, بھیبوڑنا, ساس بہو کا جھگڑا تو پورا اسی سے ہوتا ہے. ایسے ایسے واقعات کیسے ہمارے پاس آتے ہیں. صاحب کتا کہنا بھی سمپل لگتا ہے, اس سے آگے ہائینا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں, جو شیرگوئی پھاڑتا ہے. تو بعض لوگوں کے اندر کتا پارٹی جو ہے وہ غالب ہوتی ہے, اور وہ گھر میں بھی بحث تھے باپ لڑائی جھگڑے کے آدمی ہوتے ہیں, بحث تو شوہر بھی ان کا وہی ہے, ہر سانس میں غصہ ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جس طرح شراب کے نشے میں چور ہوتے ہیں, میں نے بعض لوگوں کو دیکھا غصے کے نشے میں ہمیشہ چور ہوتے ہیں, دھت رہتے ہیں غصے میں, ذرا ٹچ کریں تو کچھ نہ کچھ کسی کے خلاف بولیں گے, کبھی جماعت کے خلاف, کبھی امیر کے خلاف, کبھی مدرسے کے خلاف, کبھی مولوی کے خلاف, کبھی کسی جماعت کے خلاف. ان کا کام ہی وہ ہے, لڑنا, جھگڑنا, غصہ کرنا. یہ جو لڑنا, جھگڑنا, غصہ کرنا, بھیبوڑنا, غرانا, اس کو آپ پرسونیفائی کریں گے تو یہ کتا ہے. تو بعض لوگوں کے اندر کتا پارٹی کا غلبہ ہوتا ہے, اس لیے پورے ملک کی پالیسی میں جو ہے وہ کتا پن دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ دوسرا پرابلم ہے. اپنی اصلاح آپ پر بات کر رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا یہ اچھا موضوع نہیں ہے میرے لیے, کبھی مجھے اس میں بہت دلچسپی نہیں ہوتی. تیسرا ہے کہ بعض انسانوں کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ ہوتے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ خیال ان کا ذہن آسمان میں ہوتا ہے.
وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، جو انتہائی احمق پن ہے، بے وقوفی ہے۔ دنیا میں اتنے لوگ ایسی صلاحیتوں کے لوگ ہیں، ان کے سامنے ہم 1 ملین حصہ بھی نہیں ہیں، نہ علم میں، نہ قابلیت میں، نہ صلاحیت میں، نہ زباندانی میں، نہ کمیونیکیشن میں، نہ انٹیلیجنس میں، کہیں نہیں ہم ان کے سامنے۔ لیکن خیال یہ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی انٹلیکچوئل پیدا نہیں ہوا۔ وہ ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج ہے انا ربکم الاعلی، ان کا مزاج ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ارے ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی زبان کیا ہے، ان کا کام صحیح نہیں ہے، ان کا علمی انٹلیکچوئل صحیح نہیں ہے، ان کی تقریر صحیح نہیں ہے، ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے، ان کا پیپر صحیح نہیں ہے، سب صحیح نہیں ہے سوائے میرا، انا خیر منہ۔ یہ کس نے کہا تھا انا خیر منہ؟ شیطان نے کہا تھا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تھوڑا سا اس کو جھاڑو مار دیں۔ تو یہی کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، میری نسل تو اعلیٰ نسل ہے، میرا دماغ تو سپر برین ہے، میں تو بہت ہی تربیت یافتہ ہوں، یہ کیا ہے، خاکی ہے۔ انا خیر منہ، آئی ایم فار بیٹر دین ہم، کہتا نہیں ہے، مگر ان کی ساری سرگرمیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اور تربیت یافتہ انسان یہ کہتا بھائی میں گنہگار ہوں، مجھ سے یہی کچھ ہو سکا، جو اچھا ہوا وہ خدا کی طرف سے ہوا۔ میں اپنے آپ کو 30 مار خان نہیں کہتا، اللہ نے کچھ باتیں ذہن میں ڈال دیں، میں نے اچھا لکھ دیا، میں نے اچھا کام کر دیا، اجتماع سکسیسفل ہو گیا، اللہ کا احسان ہے، آپ سب کی دعائیں ہوتی ہیں، آپ سب کا تعاون ہوتا ہے۔ تو انا خیر منہ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد دنیا میں ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کو پرسونیفائی کریں گے، شکل دیں گے، ڈھالیں گے ان کو، تو وہ شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان پارٹی ان کے اوپر غالب ہے، اس لیے ان کی پوری زندگی میں شیطانیت ہوتی ہے۔ اور شیطان کا کام ہے بغاوت کرنا، جھگڑے کرنا، لڑائی کرنا، پندار کرنا، کبر اور غرور اور تکبر، یہ اس کا مزاج ہوتا ہے۔ گناہ کے یہی 3 سورس ہیں، سارے جتنے گناہ دنیا میں ہوتے ہیں، لکھ لیجئے بیٹھ کر، سارے گناہ ان 3 ہی سورس سے ہوتے ہیں۔ 3 سورس سے ہر گناہ کو آپ تلاش کر کے دیکھیں، یا تو کتے سے شروع ہوتا ہے، یا سور سے شروع ہوتا ہے، یا شیطان سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ آپ لکھ لیجئے۔ زنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس کا بانی سور ہے اندر، غصہ وہ تو کتا ہے، لڑائی جھگڑا کتا ہے، میں پن شیطان ہے۔ کوئی بھی گناہ آپ تصور کر لیں، اپنی اصلاح، آپ کا مطلب ہے ان تینوں کو لگام لگانا۔ جو بندہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے مجھ سے کہ میں آپ کی اصلاح کروں، آپ کے لیے ممکن نہیں کہ میری اصلاح کریں۔ میرا کتا مجھے کیا حکم دیتا ہے، میرا سور کتنے رنگ اور کتنے گل کھلاتا ہے اندر سے مجھے معلوم ہے، میرا شیطان مجھے کیا حکم دیتا ہے مجھے معلوم ہے، کسی کو نہیں پتا سوائے خدا تعالیٰ کے، کوئی جانتا ہی نہیں میرے من کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو میری اصلاح اگر مجھے کرنی ہے تو مجھے اپنے سور کو لگام لگانا ہے، اپنے کتے کو لگام لگانا ہے، اپنے شیطان کو لگام لگانا ہے۔ جس نے یہ کیا وہ کامیاب ہوتا ہے، جس نے یہ نہیں کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہونے والا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اچھا آپ غور کر لیجئے، ساری عبادتوں میں حاصل یہ ہے کہ یہ تینوں کو لگام لگائیں۔ ساری عبادتوں میں مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے سور کو سبڈیو کریں، زیر کریں، اوور پاور کریں، آپ اپنے کتے کو لگام لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ اسے گولی مار کر ختم نہیں کر سکتے، یہ ایک پرابلم ہے، یہ کبھی مرتا نہیں، اسے کہ آپ شوٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے ساتھ لگاتار رہے گا مرتے دم تک۔ لگام لگانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، گولی مار کر ختم کر دیں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر عبادت میں سور، کتا اور شیطان پر اوور پاور کرنا، غالب آنا، اور فرشتے کو غالب کرنا۔ فرشتہ پن یہ ہے کہ نیکی، بھلائی، دعا کرنا اور انسانوں کے کام آنا، خدمت کرنا، شرافت، عبادت، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہی اسے پرسونیفائی کرتی، شکل دیتی، تو فرشتہ ہیں۔ یہی تو 4 چیزیں ہیں۔ نماز میں لیں تو یہی 3 قوتوں کو لگام لگانا ہے، روزہ لیں یہی 3 قوتوں کو لگام لگانا ہے، حج کو لیں تو حج میں بھی انہی 3 بری قوتوں کو لگام لگانا ہے۔ کہاں کہ الحج اشہر معلومات،
حج کے جو مہینے وہ تو معروف ہے اس زمانے سے، جاہلیت کے زمانے سے، وہ کوئی نیا ڈیٹ طے نہیں کیا گیا اسلام آنے کے بعد، نہ رمضان کا ڈیٹ نیا آیا نہ حج کا ڈیٹ نیا آیا، ایسے پرانے ڈیٹس ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو حج کی نیت کر لے، اپنے آپ پر فرض کر لے، جس نے نیت کر لی اور نکل گیا، اس کے لیے لازم ہے فلا رفث، وہ سور کے کام نہ کرے، ولا فسوق، وہ شیطان کے کام نہ کرے، ولا جدال، اور وہ کتے کے کام نہ کرے فی الحج۔ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، جو لوگ سنیں گے وہ سمجھیں گے کہ امین صاحب نے نیا ترجمہ کیا۔ میں نیا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کے لیے آسان زبان میں بات کی۔ فلا رفث کا مطلب ہے جنسی کام، جنسی بے روی کے کام نہ کریں۔ حج میں سب سے زیادہ مواقع اس کے ہوتے ہیں، حج میں ایک ہی کمرے میں کئی لوگ ہوتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے اور اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو رفث جنسی معاملات کے کام نہیں کرنا۔ ایون اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں ہے، جب احرام پہن لیں، احرام پہن لیں تو بیوی سے پیار کی باتیں بھی نہیں کر سکتے، ٹچ کرتے ہیں تو اس میں بھی جنسی جذبات تک رونما نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو حلال ہے اسے بھی کنٹرول کرایا جاتا ہے، روزہ میں بھی یہی ہے، جو حلال ہے اسے بھی کنٹرول کرایا جاتا ہے تاکہ حرام سے بچ سکیں۔ فلا رفث ولا فسوق، فسق کے کام، نافرمانی کے کام نہ کرو۔ اور شیطان کے بارے میں ہے ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فسوق اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو شیطانی کام نہ کرو، نافرمانی کے کام نہ کرو، خدا نے جو حکم دیا اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ولا جدال فی الحج، اور حج میں جدال نہ کرو، جھگڑے نہ کرو۔ اتنے مواقع صاحب حج میں مارم مار سب ہوتے رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ایئرپورٹ پہ اترے، سامان کنویئر بیلٹ سے لینے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو دھکم پیل ہوتا ہے، سامان آنے کے بعد بس میں چڑھایا جاتا ہے، آپ کا وہ جو نمبر ہوتا ہے معلم کا 14 15 اس بس میں چڑھانا ہے سیٹ پکڑنے کے لیے، دھکم پیل ہوتا ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے۔ سامان اتارنے کے بعد لفٹ میں جانے کے لیے جو لڑائیاں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے مار پیٹ کرتے ہوئے سامان اوپر کمرے تک پہنچانے کے لیے، مینا میں عرفات میں کونے کی جگہ پکڑنے کے لیے، سب سے لاسٹ کارنر کا سیف کونا ملنے کے لیے، کیسے کیسے جھگڑے لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کو معلوم تھا یہ انسان کے اندر چھپا ہوا سور اور شیطان اور کتا یہ حج میں بھی گڑبڑ کرے گا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نماز میں بھی یہی، روزہ میں بھی یہی، وقت بچانے کے لیے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں تفصیل میں، آپ سوچ لیجئے۔ اور اس میں فرشتہ صفت کو غالب کرنا ہے۔ فرشتے نہ انہیں بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ جنسی عمل، تو انسان تو نہیں کرتا، لیکن کچھ دن کے لیے ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں ویسا کرتا ہے، روزے کے دوران، حج میں ویسا کرتا ہے، اور اس کرنے کے نتیجے میں وہ پریکٹس پیدا کرتا ہے کہ اپنی اصلاح آپ کرتا ہے، بہیمی صفات کو کنٹرول کرتا ہے، ملکوتی صفات کو آگے بڑھاتا ہے، بیسٹلی نیچر کو ڈاؤن کرتا ہے اور اینجلک نیچر کو اوپر بڑھاتا ہے۔ یہ اپنی اصلاح آپ کا جو موضوع ہے یہ یہی ہے کہ ہم اندازہ لگائیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، اور اس وقت میرے اوپر کون حاوی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ جانتے ہیں، میں اپنا جانتا ہوں، آپ اپنا جانتے ہیں۔ تو یہ جس دن ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ میں اس وقت کہاں ڈوب رہا ہوں، کہاں میرا پیر پھسل رہا ہے، کس گندگی میں لت پت ہوں، تو اس کے بعد نکلنا آسان ہے۔ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ گناہ یا غلطی یا کمزوری یہ بار بار جس طرف آپ کا پیر پھسل رہا ہے، بار بار جس چیز کا صدور ہو رہا ہے، یو نو بیٹر کہ یہاں ہو رہا ہے، تو اب اسے کیسے لگام لگائیں۔ پھر اس کی تفصیلی ترکیب قرآن کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہے، بتایا گیا ہے کہ ان تینوں کو کیسے لگام لگایا جاتا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس کا اینٹی ڈوٹ کیا ہے۔ یہ قرآن و سنت میں ہمیں معلوم ہے۔ شیطان غالب ہے تو شیطان پن کو کیسے دور کریں، کتا پن غالب ہے تو اسے کیسے دور کیا جائے، سور پن اگر غالب ہے تو اسے کیسے دور کیا جائے، یہ غور و فکر کرنا پڑے گا، یہ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا، یہ فارمولہ آپ کو دریافت کرنا پڑے گا۔ اویلیبل ہے، تقریریں بہت شاندار کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں، یہ سب کام آسان ہے، لیکن یہ لگام لگانے کا کام انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیے وہ جو یوروپ میں، امریکہ میں بائسن کے ساتھ، جنگلی بھینس کے ساتھ یا بیل کے ساتھ اس کا ایک گیم ہوتا ہے نا، لڑائی، اس کے سینگ کو پکڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔
اس سے زیادہ قوی ہے اندر کے یہ سارے جو بہیم ہیں، یہ اندر کے، تو اس کے سینگ کو پکڑنا، اسے زیر کرنا، یا تو وہ ہمیں اٹھا کر پٹک دیتا ہے، کئی بار ہم اس پر سے باہر ہونے کی کوشش کرتے وہ ہمیں پٹک دیتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے، ضرور ایک نہ ایک دن اس کے سینگ کو پکڑنا ہے، اس کے سینگ کو توڑ دینا ہے، اس پر غالب ہو جانا ہے، اس پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ عمل ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، تو یہ کرتے 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 عادت، پریکٹس کرتے کرتے، اسی چکر میں، اسی کشمکش میں جس دن آپ ان سب جانوروں پر غالب ہوں، اس دن موت آ جائے تو کامیاب موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔